بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت سبق آموز قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نینوا موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا کے لوگ بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور ایمان لانے سے گریز کیا۔ وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ قوم کے مسلسل انکار اور تمسخر سے حضرت یونس علیہ السلام کا دل بھر گیا اور آپ نے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی دعا کی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم لیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر میں جاتے ہی شدید طوفان کا شکار ہو گئی اور کشتی کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی کو سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ سکے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا مسافر ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا کہ انہیں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی اور توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: پھر وہ اندھیروں میں پکار اٹھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بحالی کے لیے ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور ان کی صحت بحال ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی اور ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات اور سورۃ یونس شامل ہیں۔ آپ کا ذکر ایک نصیحت اور سبق کے طور پر کیا گیا ہے کہ نبی کی قوم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور نبی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کی رحمت کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بے حد وسیع اور وہ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نبیوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی، جس سے دعا کی طاقت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اپنے مشن میں مکمل اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔